اگر تم روگردانی کرو گے اللہ کی ذات سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا، تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو تمہاری مثل نہ ہوں گی۔ وہ غور و فکر کرنے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں تبھی تک دنیا ہے، ہم سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے لوگ تھے، ہمارے بعد بھی دنیا میں بہت سارے لوگ آئیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ہم ہی آئے، ہم چلے جانے کے بعد پھر ہمارے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، اس کی فکر کسی کو نہیں، سب اپنے آپ میں مست ہے۔ اگر جوانی کی طاقت ہے تو وہ تو سمجھتا کون ہے، ارے یار یہ امام مؤذن ملے کا کام ہے، یہ بولنا چیخنا چلانا، جتنا دیر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے جمعے میں بیٹھ کر کے تقریر سن لو، ان کا کام ہے، اپنا کام کر رہی ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، اماموں کا کام، مؤذنوں کا کام، علماء کا کام ہے حق بات بیان کر دینا، ماننا یا نہ ماننا عوام کا کام ہے۔ مگر کب تک؟ زیادہ سے زیادہ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس کے بعد تو ضرورت تو پڑے گی نا، کفن پہنانے والے کی ضرورت پڑے گی، جنازہ پڑھانے والے کی ضرورت پڑے گی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی ضرورت پڑے گی نا۔ آج آسانی کے ساتھ ایک چیز آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، شوہر اگر بیوی کا انتقال ہو گیا یا ماں باپ کا انتقال ہو گیا یا بھائی بہن میں کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن خوانی کروا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے گا، جو مرحوم ہے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں، فون کرتے امام صاحب ایک پیٹی قرآن شریف مسجد میں بھیجوا دے رہا ہو، وہاں رکھوا دیجئے گا، ٹھیک ہے بھیجوا دے رہا ہو، بڑے تم تراک کے ساتھ آسانی کے ساتھ فون کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک پیٹی اس میں مرحوم کا نام لکھوا کر کے بھیجوا دے رہا ہو۔ پڑھے گا کون؟ دینے والے کا باپ پڑھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ جتنے نمازی ہیں اتنے قرآن کی پیٹیاں رکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ نہیں 4-5 مرتبہ میں نے اجازت دیا ہے کہ ان پیٹیوں کو گونی میں ڈال کر کے سمندر میں بہاؤ، میں نے کہا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یونس بھائی اگر ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، انہوں نے 4-5 مرتبہ پورے ٹیمپو میں بھر کر کے قرآن کی پیٹی کو سمندر میں ڈالا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ جتنے نمازی ہیں کون کتنی مرتبہ قرآن کی پیٹی سے پارا نکال کر کے پڑھے ہیں؟ کوئی جواب دے سکتے کہ ہم نے پڑھا ہے؟ جب آپ نہیں پڑھتے تو آپ کے باپ کا انتقال ہوگا تو دوسرا ٹھیکہ لے کر کے رکھا ہے کہ آپ کے باپ کے بارے میں وہ پڑھے گا۔ جب آپ کسی کے باپ کے بارے میں نہیں پڑھتے ہیں، جب آپ کسی دوسرے کے مرحوم کے نام سے نہیں پڑھتے ہیں، جب آپ کسی دوسرے کے دی ہوئی پیٹی سے پارا نکال کر نہیں پڑھتے ہیں، تو کوئی پاگل ہے جو آپ کی دی ہوئی پیٹی سے پارا نکال کر کے وہ پڑھے گا؟ کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ کوئی دوسری کتاب کی ضرورت ہے یا کیسا راستہ نکالا جائے، کون ایسا کام کیا جائے جس سے مرحوم کو ثواب ملے۔ کتنے باکس ہیں، کتنی پیٹیاں ہیں، دیکھیں چاروں طرف آپ دیکھ لیں، معائنہ کریں۔ ایک سوال کیا گیا تھا اسکول میں کہ بچوں تمہارے گھروں میں جو کتاب نہ پڑھی جاتی ہو اس کتاب کو لا کر کے یہاں جمع کرو۔ جانتے ہو کون سی کتاب جمع کی گئی تھی؟ ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ سارے بچے اپنے اپنے گھروں سے لے کر کے ایک نہیں ہزاروں کتاب جمع کیے، ساری کی ساری کتابیں قرآن تھی۔ سبوں نے اسکول میں کہا تھا کہ یہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو کبھی نہیں پڑھی جاتی، گھر میں رکھی رہتی ہے۔ جب لڑکیاں دلہن بنتی ہے تو بڑے شوق سے قرآن کو جہیز کے ساتھ دیا جاتا ہے، مگر وہ جزدان میں ہی لپٹا رہتا ہے۔ اگر کوئی مر گیا اتفاق سے تو پھر وہ جزدان سے نکلتا ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے قوم مسلم، اس قدر بھی غفلت کی چادر مت اوڑھ لو، اس قدر غافل مت ہو جاؤ کہ تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ حضرات، جو انسان اس سوچ میں رہتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی طاقت ہے، پاور ہے، قوت ہے، پیسے ہے، کون کیا کرے گا ہم دیکھ لیں گے،
پھر ایسے دیکھنے والوں کو دنیا دیکھتے آئی ہے کہ بہت بڑے ترم کھاں بننے والے بھی کیڑے مکوڑے کی طرح وہ مرے ہیں، اور انہیں اتنی بھی بات کرنے کی مہلت بھی نہیں ملی کہ ہم اپنے اولادوں کو، اپنی بیوی بچوں کو ہم بتا سکے کہ کہاں کیا رکھا ہے، کہاں کیا جمع ہے، کس کو کتنا دیا ہوں۔ اتنی بھی مہلت نہیں ملی، اتنا بھی موقع نہیں ملا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے، تو مرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیکوکار ہوتے ہیں، ایک گناہگار ہوتے ہیں، ایک نیکوکار ہوتے ہیں، ایک سیاکار ہوتے ہیں۔ مرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہگار اور نیکوکار۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں، مرنے والا اگر بندہ مومن ہے، نیک آدمی ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت جو فرشتہ ہے، جو روح نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، تو اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام چلنے لگتے، آواز آتی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ میرے نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے جا رہے ہو، خالی ہاتھ مت جا۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے، اے رب ذوالجلال یا ارحم الراحمین، خالی ہاتھ نہ جاؤں تو کیا لے کر کے جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی کفن میں سے ایک کفن کا ٹکڑا لے کر کے جاؤ۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ جنتی کفن کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا لے کر کے جاؤ۔ وہ فرشتہ جنتی کفن میں سے ایک کفن لیتا ہے، آواز آتی ہے، اسرائیل جنتی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو لے کر کے جاؤ۔ وہ کفن کا ٹکڑا، وہ خوشبو لے کر کے آتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بندہ مومن کی نگاہوں کے سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے اچھوتے انداز میں کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، چل نکل، رب کی بارگاہ میں تجھے حاضر ہونا ہے۔ اے پاکیزہ روح نکل جا۔ وہ روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے ہی روح نکالتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے ان کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے اس مقدس روح کو لے لیتے ہیں، فوراً جنتی کفن کے ٹکڑوں میں سے اس روح کو لپیٹتے ہیں، خوشبو سے معطر کرتے ہیں، اور وہ فرشتے پرواز کرتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، آواز آتی ہے، کیا لے کر کے آئے ہو؟ یہ فرشتے کہتے ہیں، فلاں ابن فلاں کی روح لے کر کے آیا ہو۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، کتنی پاکیزہ روح ہے، کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا نیک تھا، کتنا متقی پرہیزگار تھا، اس کی روح سے اتنی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، مبارک ہو، مبارک ہو اس پاکیزہ روح کو۔ وہ فرشتے دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ لے کر کے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، مبارک ہو تمہیں پاکیزہ روح، تو کتنا اچھا آدمی تھا، تو کتنا نیک اور پرہیزگار انسان کے جسم میں تھی، تجھے مبارک ہو۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، فرشتوں لے جاؤ اس روح کو، جہاں سے نکالے ہو وہیں پہ رکھ دو، جہاں سے نکالے ہو وہیں پہ رکھ دو۔ یوں ہی نہیں قبر میں سوال ہوتا ہے، پہلے روح ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد سوال ہوتا ہے۔ پہلے فرشتے روح لوٹاتے ہیں جسم میں، اس کے بعد میرے آقا فرماتے پھر سوال کیا جاتا ہے اس سے قبر میں، من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مرنے والا گناہگار، سیاکار، بدکار، منافق، کافر ہے تو فرشتے آتے ہیں، نورانی لباس میں نہیں آتے بلکہ ڈراؤنی لباس میں آتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بہت سارے فرشتے آتے ہیں۔
اور جنت کے کفن کے ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا لے کر کے نہیں آتے، ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں، گونی لے کر کے آتے ہیں، مرنے والے کی نگاہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے اے خبیث روح چل نکل اور اللہ کے غضب کی طرف چل، اے خبیث روح نکل چل اللہ کے غضب کی طرف، چل عذاب کی طرف۔ وہ روح اس طرح نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار چھڑی، ایک ڈنڈا ہو اس میں چاروں طرف کانٹا ہو، کانٹے دار ببول کا اگر ڈنڈا ہو اور اس ببول کے ڈنڈے کو باریک کپڑا جیسے دوپٹہ وغیرہ بالکل باریک والا دوپٹہ اس میں اگر الجھا کر کھینچا جائے تو اس کے ایک ایک دھاگے نکل آئیں گے، اس سے کہیں زیادہ کافروں کی روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ۔ روایتوں میں آیا ہے مرنے کے وقت سب سے پہلے انسان کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے، ورنہ اگر طاقت نہ ختم کی جائے تو ایک انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ تکلیف کو برداشت کر سکے۔ انگلی اگر کٹ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا گھر دوڑے، ہم چیخے چلائیں۔ اگر کسی کی جیتی جاگتی انگلی اچانک کاٹ دیجئے پھر دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ناخن کے ساتھ انگلی کٹ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اب پورے جسم سے ایک ایک انگلی سے ایک ایک نس سے ایک ایک رگ سے روح نکلتی ہے، بدن میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ سب سے پہلے طاقت ختم کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے تڑپنے کو دیکھ کر کے کوئی دوسرا نہ تڑپے، اس کے بے چینی کو دیکھ کر کے کوئی دوسرا نہ بے چین ہو جائے۔ اس کی روح نکلتی ہے، وہ فرشتے اسی ٹاٹ میں اسی گونے میں لپیٹتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، آواز آتی کس خبیث روح کو لے کر کے آئے ہو، اتنی بدبو پھیل رہی ہے، رب کائنات کا حکم ہوتا لے جا، جہاں سے نکالے وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، پھر نکیرین آتے ہیں سوال کرتے ہیں من رب، بتا تیرا رب کون ہے۔ ایک پوائنٹ کی بات، انسان کی روح نکلتی ہے اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار، اور قبر میں ہر انسان کو جانا ہے اور قبر میں سوال بھی ہوگا، جواب بھی دیتا ہے۔ نکیرین جب آتے ہیں کوئی عذاب دے یا نہ دے، وہ اس قدر ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، ان کی شکل دیکھنا یہی بہت بھیانک عذاب ہے، دیکھ کر کے انسان برداشت کر لے۔ ان کے دانت اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ زمین کو وہ اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آتے ہیں، کان بڑے بڑے، ڈراؤنی شکل، آنکھیں نیلی، وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مرنے والے مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ تصور کریں کہ سامنا ہر ایک کو کرنا ہے، شرابی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے، جواڑی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے، نمازی ہے، امام ہے، مؤذن ہے تو اس کو بھی سامنا کرنا ہے۔ ہم سوچ رہے کہ اب بھی ہم جوان ہیں، طاقت ہے، تندرست ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں، کون کیا کہہ رہا ہے ہمیں کچھ نہیں دھیان دینا ہے، بس ہم کو اپنے کام سے مطلب رکھنا ہے۔ تو آپ یہ بھی جان لیں کہ 10 سال 20 سال 30 سال اس سے زیادہ تو نہیں، ایک نہ ایک دن کفن تو پہننا پڑے گا، ایک نہ ایک دن تو یہ لباس اتارا جائے گا، ایک نہ ایک دن تو لوگ کاندھے پہ اٹھائیں گے۔ اس وقت تم یہ نہیں کہو گے کہ یہی رہنے دو، بہت بہترین بنگلہ ہے یہی رہنے دو، بہت بہترین گھر ہے یہی رہنے دو۔ ارے بیوی بھی نہیں کہے گی کہ میرے ساتھ زندگی گزارتا تھا رہنے دو، سب کہیں گے کہ جلدی کرو، جلدی دفن کرو۔ ارے یار مرنے والا مر جاتا ہے تو کوئی گھر میں پہنچاتا بھی نہیں، باہر ہی سے کفن پہنا کر کے لوگ قبرستان لے کر کے چلے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی گلی تک لاتے ہیں، اپنے محلے تک لاتے ہیں،
ورنہ تو اب تو قبرستان میں ہی بھی نہلانے کا انتظام ہو گیا ہے، ادھر سے ہی نہلا کر کے ادھر سے ہی زیارت کروا کے ادھر ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ابھی اے سی لگوایا تھا، چلو تھوڑی دیر اے سی کی ہوا کے سامنے رکھ دو، ابھی بنگلہ خریدا تھا، ابھی گھر خریدا تھا تو ذرا اوپر لے کر کے چلو، کوئی نہیں کہتا، سب کہتے بس انتقال ہو گیا، بات ختم، کپڑے اتار دو، 50,000 کا لباس پہنا تھا، کچھ مت دیکھو، سب اتار دو، سب کچھ اتار دو، وہی کفن کا ٹکڑا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ مرنے والا مر گیا ہے تو بہترین کپڑا دو، وہی جو قبرستان میں 20 روپے میٹر والا ملتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو مہنگے کپڑے مردے کو دے کر کے کفن پہنائے ہیں، بہت کم لوگ جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے باپ کے لیے بہترین لیلن کا کفن دیا تھا، ہم نے اپنی ماں کے لیے بہترین کپڑا خریدا تھا، جبکہ حکم یہ ہے کہ جیسا وہ عید بقرعید میں پہنتا تھا ویسا مہنگا کپڑا دیا جائے۔ یہاں تو شان سے کپڑا پہنتا تھا، تم اس کی پراپرٹی پہ ناز کرتے تھے، تم اس کی مال و دولت پہ آسانی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، آج وہ چلا گیا تو اس کے پیسے سے اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے، کسی معمولی انسان کو بھیج دیتے ہو، جاؤ قبرستان سے کفن کا کپڑا خرید کر کے لے جاؤ، 20 روپے کا کفن خرید کر دیتے ہو۔ جب سسرال جاتا تھا تو 100 روپے 400 روپے والا میٹر والا کپڑا پہنتا تھا، عید بقرعید میں 5000 کا ڈریس پہنتا تھا، آج آقا کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا، 20 روپے کا کفن دے رہے ہو، 20 روپے میٹر والا کپڑا دے رہے ہو۔ حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے کہ اس کی پراپرٹی پہ، اس کے پیسے پہ میں نے نہ جانے کتنے گل کھلائے، اور آج ہماری نگاہوں سے دور چلا گیا۔ ہمارا باپ تھا، ہماری ماں تھی، ہمارا بھائی تھا، اب جبکہ ہم کو اپنے جیب خاص سے نہیں دینا ہے، اس کی پراپرٹی سے دینا ہے، پھر بھی یہ کام کوئی نہیں کرتا۔ پھر کس کے لیے تم دن بھر جانور کی طرح پھر رہے ہو؟ کس کے لیے تم اس قدر محنت و مشقت کرتے ہو؟ جو اپنا نہ ہو سکا مرنے کے بعد فوراً بدل گیا، وہ قبر میں تیرا ساتھ دے گا۔ پھر ان سے سچی محبت کرو جو مصطفیٰ پیدا ہوتے ہی ہم گنہگاروں کو یاد کیے، دنیا میں جہاں جہاں رہے ہم گنہگاروں کو یاد کیے، قبر میں بھی یاد کیے، ہم زندہ ہے تب بھی یاد کیے، قبر میں بھی میرے آقا فرماتے ہیں دیوانوں گھبراؤ نہیں، مجھ سے سچی محبت کرو گے تو تمہیں قبر میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی گزارو گے، قبر میں بھی چین و سکون کی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔